زارا کا بیٹا شافع ہے، اس کی کیا کنڈیشن؟ بالکل زبیر، زارا کا بیٹا جو شافع ہے نا، سب سے پہلے آپ کو یاد ہے ہم شبیر صاحب کے گھر گئے تھے، اس کا بیٹا وہاں پر تھا اور قدیر بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے شبیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شبیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کتنے روز گزر چکے ہیں، بیٹا ماں کو تو یاد کرتا ہوگا، ڈھونڈتا ہوگا، تلاش کرتا ہوگا، لیکن ماں نظر نہیں آ رہی بھی، تو وہ کس حالت میں ہے، کون اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا نا، یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جس کی عمر 2 سے 2.5 سال ہے، وہ بچہ عورتوں سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اگر اسے کوئی عورت آواز دے دے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوف زدہ بھی ہے، وہ ڈرا اس ہوا بھی قدر ہے۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو اس کی سگی دادی نے، سگی پھپھو نے کی ہے، تو وہ کسی عورت کے پاس نہیں جاتا، وہ صرف اور صرف اپنے باپ، اپنے نانا اور اپنے ماموں کے پاس، ان تینوں کے علاوہ وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، اور وہ بچہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہیں کہ قدیر کے اور شبیر صاحب کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ یار یہ جو گھٹیا قسم کی جو یلو جرنلزم کر رہے ہیں نا، جو ویوز کے لیے لوگ اس قسم کی جو گھٹیا باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو صرف میں اتنا کہوں گا کہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اس طرح کا واقعہ ان بد نصیبوں کے ساتھ ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کے سامنے یا آپ کے ساتھ آئے اور پھر آپ کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کریں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے گا۔ وہ دونوں باپ بیٹا شبیر صاحب کے گھر ایوری ٹائم رہ رہے ہیں، 24 گھنٹے وہ وہاں پر موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے۔ اور پھر شبیر صاحب اتنے نفیس انسان ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہم ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور ہمیں اس شخص سے ہمدردی نہیں بلکہ محبت ہو گئی ہے۔ بالکل، وہ ایسے انسان ہے تو وہ کیسے اپنے دماغ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ اس بندے کا اتنا بڑا جگرا ہے۔ یار یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، یہ صرف کیس خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں شبیر صاحب نے مجھ سے بڑے گلے شکوے کیے ہیں، ہمارے جو برادری کے لوگ جو اس طرح کی گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یار اوائڈ کریں اس طرح کی نہ چیزیں پھیلائیں جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، آزاری ہوتی ہے جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، یاسمین گرفتار ہے، ایک اس کا بیٹا بھی گرفتار ہے، ابھی جو اس کی میرے خیال ہے 2 شاید بیٹیوں کا بھی ہمیں پتہ چلا تھا، وہ ہیں، وہ کس کے پاس رہ رہی ہیں؟ کیونکہ خاندان میں تو میرے خیال ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بالکل زبیر، یہ دیکھیں، یہ ایک نا جو انویسٹیگیٹو کام کرنے والے شخص ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے جو پیچیدہ قسم کے اور کیس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس پر ڈسکس کرتے ہیں، نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے نا، اس سوال سے ریلیونٹ میں نے آج تک کسی کی ویڈیو نہیں دیکھی، نہ شاید کسی کو پتا ہو کہ یاسمین کے ٹوٹل کتنے بچے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں، یاسمین کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا جو اس نے اپنی ماں کی طرح اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی، وہ اس کے ساتھ جیل میں، 2 اس کی بیٹیاں، ایک سب سے بڑی بیٹی، اس کے بعد یہ بیٹا عبداللہ تھا، اس کے بعد ایک چھوٹی بیٹی۔ ان دونوں بیٹیوں کو، یاسمین کی دونوں بیٹیوں کو، قاتلہ یاسمین کی دونوں بیٹیوں کو کوئی رشتہ دار پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو مجھے پتا چلا ہے، جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا ان بیٹیوں کے بارے میں، لیکن بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ ان کی ماں کے جو چال چلن تھے وہ کس قسم کے تھے، بالکل، اور وہ اپنے ماں کے کیے کی جو سزا ہے نا وہ بھگت رہی ہیں۔ اب ان دونوں بیٹیوں کے بارے میں جو مجھے پتا چلا ہے، جس پر پولیس بھی کام کر رہی ہے، یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے، کوئی اس پر کسی کے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ لوگ گھر بیٹھ کے بکواسیات کر رہے ہیں، لوگوں کو پتا نہیں ہے، میری باتیں سنیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، پھر اس کے بعد اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگائیں گے۔ تو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ ان کو سن رہے ہیں، ان کے کمنٹ سیکشن میں جا کر ان کو آئینہ دکھائیں۔ اب اصل آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں کہ یاسمین کی دونوں بیٹیاں، جو میرے سورس اور میرے ذرائع کے مطابق مجھے جو پتا چلا ہے، وہ 2 بیٹیاں
جو یاسمین کا شوہر کیونکہ اٹلی میں موجود ہے، اور ہر بندے کی، ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ ہم یورپ چلے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. اب مجھے جو پتا چلا کہ یاسمین کا اس طرح کے جو انسانی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں، جنہیں ہم پنجابی میں یا اردو میں ہم ایجنٹ کہتے ہیں، ان ایجنٹوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا. وہ اس لیے رابطہ تھا کہ اس نے نوید کو یہ کام کروانے کے بعد اٹلی بھجوانا تھا. اسے یہی جانسا دیا نا. اب وہ کون ایجنٹس ہیں جن ایجنٹوں نے یاسمین کی دونوں بیٹیوں کو پناہ دی ہوئی ہے؟ اب ایک اور اس سے بڑی، صبر کریں، سوال تو پورا ہونے دینا، جواب لیں پورا. یہ جو چوری شدہ جو چیزیں ہیں نا، جو زیور، نقدی رقم، یہ یاسمین اور اس کی ماں سگرا نے گھر سے چرانے کے بعد اپنے گھر پہنچائے، بیٹیوں نے سنبھالا، اور وہ انہی ایجنٹوں کے پاس جا پہنچے جو ان بچیوں کو پناہ دے رہے ہیں. لیکن ان بچیوں کو نہیں پتا بھی کہ پہلے ہماری نانی نے جرم کیا، پھر ہماری ماں نے جرم کیا، پھر ہمارے بھائی نے جرم کیا، اب یہ لوگ مل کر ہمیں بھی اس جرم میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ لوگ ہماری ویڈیو سن رہے ہیں نا، کیونکہ اس کیس سے ریلیونٹ جو چیز بھی ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہے وہ 100% درست ہے، اور میں ہر بات کو آن کروں گا آپ کے چینل کے واسطے سے کہ وہ لوگ سنیں گے ہمیں. اب وہ لوگ سنیں گے، اب ان لوگوں کی پاؤں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئے گی، اور پھر پولیس جلد ان تک پہنچنے والی ہے. بالکل پہنچے گی انشاءاللہ، کیونکہ پولیس نے شبیر صاحب سے ان چیزوں کی ریکوری کے لیے صرف 2 دن کا ٹائم مانگا ہے. آج ایک دن گزر گیا، کل ایک دن ہے، اور پرسوں کوئی نہ کوئی خبر ہم آپ کے چینل کے توسط سے یا میرے چینل پر ہم بڑی خبر سے آپ کے دیکھنے والوں کو یا میرے دیکھنے والوں کو ہم آگاہ کریں. بہرحال ہمیں اپنی پولیس کے اوپر پورا یقین ہے، وہ اس کیس کے اوپر پوری جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے. افسران نے اس کیس کو انتہائی سیریس لیا ہوا ہے. ایس پی صاحب سے لے کر ڈی پی او صاحب تک اس پورے کیس کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو. انہوں نے جلد انشاءاللہ انہیں ملزمان کو گرفتار بھی کر لینا ہے اور انصاف ملے گا شبیر بھائی کو. شبیر بھائی بہرحال اس محکمے کا حصہ ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ شبیر بھائی کے ساتھ ہیں، زارا بہن کے ساتھ ہیں، زارا کے بیٹے شافع کے ساتھ ہیں، کبیر کے ساتھ بھی ہیں، جو کہ ابھی تک شبیر بھائی کے ساتھ ہی رہ رہا ہے ان کے گھر میں. تو اس کیس میں جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو آپ نے جسٹس فار زارا کا جو نعرہ ہے وہ ضرور لگانا ہے، کومنٹس میں آپ نے ضرور لکھنا ہے تاکہ ہماری بہن کو انصاف ملے اور آئندہ کسی بھی بہو بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.